اب یہ نبیوں والا کام اس امت کے سپرد ہے۔ کام کیا ہے؟ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جس کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ رب نے بھی اس امت کے لیے یہ ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم لوگوں میں سے بہترین لوگ ہو، تم امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ کس وجہ سے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کیونکہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ اس امت کا خاصہ ہے۔ کسی کو برائی میں دیکھو، اس کو روکو، کسی کو غلط لین دین کرتا دیکھو، اس کو خوف خدا دلاؤ۔ یہ اس امت کی ڈیوٹی ہے۔ بہت سارے میرے بھائی جو نادان ہیں وہ کہتے ہیں کہ یا شیخ اپنی اپنی دیکھ، کسی کو کچھ نہ کہو، ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے۔ یہ سب سے بڑا جہالت پر مبنی جملہ ہے، چھوٹا جملہ نہیں ہے، سب سے بڑا جہالت پر یہ مبنی جملہ ہے۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اصل تو اپنے آپ کو ابتدا یہی ہے کہ اپنے آپ کو بدلیں۔ تبلیغ کا سلسلہ پھر اپنے گھر سے شروع کریں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اس فرائض منصبی کو ادا کریں۔ ہر کسی نے اپنا جواب دینا ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ، لیکن بعض لوگوں نے بعض لوگوں کے بارے میں بھی جواب دینا ہے۔ صرف اس بات پر اتفاق کر کے بیٹھ جانا، سب نے اپنا جواب خود دینا ہے، یہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، میں اس کو نہیں قبول کرتا، کیونکہ میں اس نبی کا امتی ہوں، میں اس نبی کا غلام ہوں جس نبی نے مجھے اس ڈیوٹی پر مامور کیا ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ ہم بہترین ہیں ہی اس وجہ سے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یا پھر فرمایا، حضور کا فرمان من تعلم القرآن وعلمہ، بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ یہاں بھی اپنی دیکھ والی تو بات نہیں ہے، خود پڑھتا ہے، دوسرے کو پڑھاتا ہے، دوسرا ساتھ ہی ہے، یہ نہیں ہے بس اپنی دیکھ، یہ بات ہے ہی نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے لائے ہیں؟ پورے قرآن 30 پارے ہیں، تفسیر ترجمہ ہم نے بھی پڑھا ہے، ہمیں کہیں سے یہ جملہ نہیں ملا۔ ایک یہ کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے، یہ بھی قرآن میں کہیں نہیں ملا ہمیں، پورے قرآن میں ہمیں یہ جملہ کہیں بھی نہیں ملا۔ کسی کو ملے تو مجھے دکھا دینا، 30 پارے ہیں نا قرآن کے، اس میں سے دکھا دینا بھائی کہاں لکھا اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ ایک وہ من گھڑا روایت، بوڑھیا حضور پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، یہ جھوٹ پر مبنی جملہ ہے۔ ایک وہ کہ حضرت بلال نے اذان نہیں دی، صبح نہیں ہوئی، یہ بھی جھوٹا جملہ ہے، اس پر کوئی حقیقت ہے نہیں اس جملے میں۔ ایک یہ کہ حضور نے کبھی اذان نہیں دی، حضور نے اذان دی ہے، من گھڑا تو بات ہے، اپنی طرف سے اپنے حساب سے اسلام پیش کر رہے ہیں، یہ نہیں ہے، اپنی دیکھ والا جملہ بھی اسلام میں نہیں ہے۔
تم ایک دوسرے کی بھلائی چاہنے والے ہو. تم تو اپنے گھر میں کھانا پکاؤ تب بھی تمہارے پڑوسیوں کو اس کھانے پر بھی حق ہے. میرے نبی کی تربیت کی بات کرتے ہو تو میرے نبی کی تربیت تو یہ ہے جب کھانا پکاؤ تو اس کھانے میں حضور نے فرمایا ایک پیالہ پانی کا زیادہ ڈال دو، پھر وہ شوربہ اپنے پڑوسی غریب کے گھر بھجوا دو، تمہاری طرف سے صدقہ ہو جائے گا، غریب کا ایک وقت کا ہاں جی کھانا ہو جائے گا. ہمیں تو اسلام یہ نہیں کہتا اپنی اپنی دیکھ، نہیں کہتا، کہیں کہتا تو مجھے دکھا دو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں. اچھا یہ ڈرامے بازی شروع پتہ ہے کب ہوئی ہے؟ جب ہم نے انگریز کی غلامی میں 2 صدیاں گزاری ہیں. یہاں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ہندوستان پاکستان ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا، سنو تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی. غلامی کوئی بڑی چیز نہیں تھی، قومیں غلام ہوتی رہتی ہے، ہاں جی قومیں قید ہوتی رہتی ہے، قوموں پر ظلم و ستم ہوتے رہتے ہیں. شہادت کے جام قومیں ہمیشہ پیتی آئی ہیں. لیکن اقبال نے کہا آج کا مسلمان جو ہے نا غلامی کی وجہ سے ذلیل اور خوار نہیں ہوا، بے یقینی کی وجہ سے ذلیل اور خوار ہوا ہے. بے یقینی کی وجہ سے، بے یقینی کی فضا قائم ہے. جب ہی کہا سنو تہذیب حاضر کے گرفتار. تہذیب حاضر پر میں آپ کو ایک بات کروں، ویسے ذہن میں تہذیب حاضر کیا ہے؟ تہذیب حاضر یہ ہے کہ اس نے ترقی کر لی ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں، انہوں نے ترقی کر لی ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں، ان کا کاروبار اچھا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں، ان کی تعلیم تربیت زیادہ ہوگی میں پیچھے رہ گیا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ اب نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ سیدھے راستے کی طرف. جیسے ہی بھلے ٹیڑھا راستہ ملے، غلط راستہ ملے، جیسا کیسا حلال حرام، جیسے شارٹ کٹ جیسے لوگ امیر ہونا چاہتے ہیں، یہ مطلب سمجھ لیں. یہ تہذیب حاضر کے گرفتار لوگ ہیں، ان کو تہذیب حاضر نے گرفتار کر رکھا ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا مشرق میں اصول دین بن جاتے ہیں، یہاں اسلام کے اصول موجود ہیں نا. مشرق میں ہم ہیں مشرقی لوگ اور یورپ ہے مغربی. ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹر سب بلوری ہے یا ایک پرانا مٹکا ہے. نم آنکھیں تو ہو جاتی ہے پر کیا لذت اس رونے میں، دل خون جگر کی آمیزش سے اشک پیازی بن نہ سکا. ایک اور بات کی تھی، انہوں نے کہا یا باہم پیار کے جلسے تھے، دستور محبت قائم تھا، یا بحث میں اردو ہندی ہے، یا قربانی یہ جھٹکا ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، انہوں نے کہا آج بحث میں بحث کر رہے ہیں، تم لوگ ہندو ہو، ہاں جی تم ہندی بولتے ہو، ہم اردو بولتے ہیں، تمہارا ہمارا کیا آپس مقابلہ ہے؟ اچھا زمانہ جہلیت میں عربی بھی یہی کہتے تھے، ہم عربی ہیں تم اجمی ہو، ہم پڑھے لکھے ہیں تم جاہل ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق ہی مٹا دیا. کیسے فرق مٹا دیا؟ اسی صف میں ابو بکر کھڑے ہوئے ہیں، اسی صف میں حضرت بلال حبشی کھڑے ہوئے ہیں، اسی صف میں صہیب رومی کھڑے ہوئے ہیں، اسی صف میں عمر بن خطاب کھڑے ہوئے ہیں، اسی صف میں جو ہے وہ زید ابن حارثہ کھڑے ہوئے ہیں، اسی صف میں مولا علی کھڑے ہوئے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اسی صف میں سلمان فارسی کھڑے ہوئے ہیں، اسی صف میں عثمان غنی کھڑے ہوئے ہیں. وہ اقبال نے نقشہ کھینچا تھا، ایک صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. ہاں جی کون بادشاہ محمود اور کون جو ہے وہ جناب گودڑی پوش فقیر ایاز. اسلام نے دونوں کو اکٹھا کھڑا کر دیا، گودڑی پوش فقیر کو بھی اور غزنوی کے بادشاہ کو بھی اسلام نے برابر کھڑا کر دیا. اسلام نے یہ چیزیں، یہ فرق مٹا دیے. ان کو بھی بڑا ناز تھا اپنی تعلیم تربیت پر، ہاں جی وہ بھی ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا. اور آج میری قوم بھی بڑی پڑھی لکھی قوم ہے،
بڑی ترقی کر لی اس قوم نے، واہ جی واہ، کمال ہو گیا ہے۔ ہم اور آگے جانا چاہتے ہیں، اور آگے پتہ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ہم یورپ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہم امریکہ اور برطانیہ کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں؟ مجھے ایک مولوی نے کہا، انہوں نے کہا 100 سال پیچھے ہیں ہم ان سے۔ کتنے؟ ہم ان کے پیچھے ہیں۔ میں نے کہا یہی تو غلطی ہے ہماری، ہم پیچھے کیوں ہیں؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہم پیچھے نہیں سمجھ آئی کیوں ہیں؟ آپ بتائیں ہم پیچھے کیوں ہیں؟ اقبال رحمت اللہ علیہ کی زبانی سنی تو وہ کہتا ہے، درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا، کیا نہ کیا ہوتا؟ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تم نے کیا کیا؟ تم نے کیا ترقی کی ہے؟ ترقی تو یورپ نے کی ہے۔ اندلس کے اندر یورپ غرق تھا گندگی کے اندر۔ وہ کہتے ہیں بھلا ہو مسلمانوں کا جنہوں نے ہمیں نہانا اور صاف کپڑے پہننا سکھایا ہے۔